ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات کے بعد مخلوقات میں سیدنا محمد رسول، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں، ایمان نہیں۔ اگر حضور پاک سے محبت نہیں، ایمان نہیں۔ ایمان کی شرط یہی ہے کہ اتباع ہو اور محبت ہو اور اطاعت ہو۔ اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب نام کا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبت فرمائیں گے، محبوب بنوا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہ بھی تمہارے بخش دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، اگر حضور کی محبت میں بال کے برابر بھی کمی آ جائے تو آدمی کافر ہو جاتا، اور اللہ کی محبت میں بھی اگر بال کے برابر بھی کمی آ جائے تو آدمی کافر ہو جاتا۔ اس لیے حضور پاک سے محبت کا اللہ کے نبی نے خود پیمانہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری ذات تمہیں اپنے والدین سے، اولاد سے، ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ ہو، زیادہ پیاری نہ ہو۔ کیا مانا؟ یعنی ایک دفعہ ایک طرف برادری ہے، ایک طرف فرمان رسول ہے، سب کو چھوڑ دیں، حضور کو نہ چھوڑیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا اللہ جانتا ہے مجھے آپ ساری دنیا سے، آل سے، اولاد سے پیارے ہیں، لیکن میں اپنے نفس سے زیادہ پیارا نہیں کہتا۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، غور کرو۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر نے یا رسول اللہ، اب میرا حال یہ ہے کہ میری محبت جو ہے مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ فرمایا ہاں الان اب تمہاری محبت مکمل ہوگی، کہ انسان کے اولاد ہے، ماں باپ ہے، یہ دیکھا نا، یہ بچوں والی باتیں نہ کیا کرے۔ مثال کے طور پر اب شادی ہے، حضور کی سنت مبارک یہ ہے کہ سادگی سے مسجد میں بیٹھ کے نکاح کریں، کھجوریں تقسیم کریں، جتنی اللہ حق المہر کی توفیق دے نقد دے دیں یا معجل طور پہ لکھوا دیں، دو گواہوں کے سامنے نکاح ہو جائے، بس اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے والدین رخصتی کر کے تمہارے گھر میں بھیج دے، جب میاں بیوی مل رہے ہیں تو 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد ولیمہ کر دے، جتنا توفیق ہو، 1 بکری 2 بکری پکا کے دوستوں کو کھلا دے، بس اتنی سی بات۔ اب برادری کہتی ہے کہ نہیں، رسمیں ہوں گی، مہندی ہوگی، دودھ کھیر پلائی ہوگی، منہ دکھائی ہوگی، اور جناب پھر اس کے لیے براتیں آئیں گی، ان کے لیے کھانا ہوگا، پھر ان کو رخصتیاں ہوں گی، یہ سارا شریعت کے خلاف ہے۔ اب اگر تم کہتے جی کیا کریں، برادری ہے، ماں باپ ناراض ہوتے، مانا حضور کی محبت نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت، آپ کہتے کیا ماں باپ، حضور کا یہ فرمان ہے، چھوڑ دیتے ہو مجھے چھوڑ دو۔ ایک طرف میرا مدنی ہے، ایک طرف ماں باپ ہے، رسمیں ہیں، جہالت ہے، لعنت بھیجو ایسی رسموں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ پیمانہ ہے کہ اگر ایک طرف سارا جہان ہے اور ایک طرف میرا مدنی پاک ہے تو حضور کی بات مقدم ہے۔ ایک صحابی تھے حضور کے، ایک دن خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صاحب میں ایک بڑی مشکل میں ہوں۔ حضرت میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں نمازیں پڑھ کے سب کچھ زیارت کر کے گھر جاتا ہوں تو پھر آپ کی یاد آتی ہے تو میں گھر سے پھر دوڑ پڑتا ہوں۔
نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آخرت کا زمانہ ہوگا آپ تو جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے میں بھی جنت میں ہوا، لیکن آپ کے مقام پر تو میں نہیں ہوں گا. پھر میں جب دیکھوں گا نہیں تو میرے لیے پھر جنت کا کیا فائدہ ہے؟ حضور آپ انبیاء سے بھی آگے، سب سے بڑا مقام حضور پاک کا جنت میں ہوگا اور میں تو کہیں نیچے درجے میں ہوگا. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر گزری کیا ہے تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. حضور نے فرمایا میرے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوں یا رسول اللہ. فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو جن سے محبت ہے جنت میں بھی ان کی معیت نصیب ہوگی. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آپ جس سے محبت کرتے ہیں قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اب ساتھ ہونے کا کیا مقام ہے؟ یا تو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جانے کی اجازت ہوگی یا کبھی کبھی حضور تشریف لا کے اپنے صحابہ کو زیارت کروائیں گے. یعنی ہوں گے سب اپنے مقام پر لیکن محبت قائم ہوگی، دائم ہوگی، زیارت ہوگی، سب کچھ نصیب ہوگا. تو صحابی کو الحمدللہ سکون آیا. تو محبت کی انتہا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی لیے یہ مقام حدیبیہ ہے مکہ جدہ کے درمیان میں، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں. یہی وہ مقام ہے نا جہاں صلح ہوئی مکے والوں کے ساتھ. تو جب سہیل ابن عمرو آیا نا تو واپس جا کے اس نے رپورٹ کی اپنے رشتہ داروں کو، سرداروں کو. انہوں نے کہا واللہ خدا کی قسم ایسی جماعت محبت کرنے والی میں نے نہیں دیکھی کہ حضور کے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. وضو فرمائے پانی گرے اٹھا کے منہ پہ مل لیتے ہیں. حضور لعاب ڈالنا چاہیں تو ہاتھ میں لے کے وہ بھی چہرے پہ مل لیتے ہیں. ایسی جماعت کو کون شکست دے سکتا؟ مکے والوں بھول جاؤ، یہ سارے کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن جب تک زندہ ہیں حضور کی ذات تک نہیں پہنچنے دیں گے. لیکن اب ایک مسئلہ بھی یہاں سمجھ رہے ہیں. ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت اضطراری. اضطراری کا کیا معنی ہے؟ ہر بندے کو بیٹی سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، دوستوں سے. یہ محبت ہے ہی ہے نا. لیکن جو ایمان والی محبت ہے وہ اختیاری ہے کہ لاکھ اولاد پیاری ہو لیکن حضور کے شان میں کوتاہی کر فوراً منہ پہ تھپڑ جاتا. قرآن اس کے ہاتھ سے گر جائے تھپڑ مار دیتا. حدیث کے درمیان کوئی شور گانے تھپڑ مانے اس وقت حضور کی محبت ہونے پہ غالب آ جاتا. تو لہذا سب سے زیادہ محبت حضور کی ہے. ورنہ بندہ کون بندہ ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ یہ ساری زندگی جو آپ محنتیں کرتے ہیں اولاد کے لیے ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی سرکار مدینہ کی محبت میں یعنی کروڑوں درجہ بھی نصیب ہو جائے اور شفاعت نصیب ہو اور حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی نصیب